ایک سوال جو کہ آپ یقیناً اس سے بھی تنگ آ جاتی ہوں گی کہ ہر جگہ شادیوں کا سوال ضرور ہوتا ہے. جی جی بالکل. اقرار کی وجہ سے تو کس قسم کے سوال ہوتے ہیں, کیسے آپ اس کو کور کرتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک انہونی سی بات لگتی ہے, کس طرح سے آپ کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا اقرار کا کہیں ایک چل رہا تھا ان کا پیغام کہہ لیں, بیان کرنے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر کوئی میری طرح لکی نہیں ہوتا, اور ہمارے معاشرے میں دوسری شادی میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ میں بہت لکی ہوں اور اس میں میرا اتنا رول نہیں ہے جتنا میری بیویاں ہیں, انہوں نے یہ سب کچھ نبھایا ہے, انہوں نے سب کچھ کیا ہے. تو وہ اقرار جو ہے وہ آپ لوگوں پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور آپ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ ایک تو سوال ہمارے سوسائٹی میں جو آنا, پھر اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں, جواب کیا دیتی ہیں؟ ہر جگہ یہ سوال تو ہونا ہی ہونا ہے کہ جی شادیوں کے بارے میں بتائیں, کیسے یہ سب گزر بسر ہو رہی ہے. اس میں سچ بول دیتی ہوں, جو ہے اس پر پھر لوگ یقین کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں, میں تو اپنے حصے کی بات بتا دیتی ہوں. نہ اقرار بھی بڑا اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے, کیونکہ مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو بوجھ اس پر پڑ رہا ہوتا ہے. دیکھیے نا, آپ نے وقت بھی دینا ہے, آپ کے فائنینسز بھی بڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہے آپ ایک کی جگہ 2 فیملیز بنا رہے ہیں, اگر 2 کی جگہ 3 اور 4 بنا رہے ہیں, آپ سوچیے آج کے دور میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ایموشنل انویسٹمنٹ بھی ہے. ایک بیگم کے مسائل ہوتے, ظاہر ہے ایک خاتون چاہتی ہے کہ اس کو سنا جائے, اس کی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں دن بھر کی جو اس نے اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. پھر اگر 2 ہو جائیں بیگمات تو وہ بھی آپ کو ٹائم دینا ہے, 2 کی سننی ہے, 3 ہو جائیں گی 3 کی سننی ہے, 4 ہو جائیں گی 4 کی سننی ہے. تو ہر طرح سے مجھے لگتا ہے مرد کے اوپر زیادہ بوجھ آتا ہے. تو اقرار اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے مرد کی طرف سے بھی نبھانا. اور ہاں پھر ہمارے ہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے نا, ہم بہت عرصہ چونکہ ہند و پاک ایک رہا, ہم نے بہت سی روایات وہاں سے لے لی. اب آپ شادی بیاہ کی رسومات دیکھیے نا, ہمارے ہاں تو ایک سادہ نکاح ہے, اور میں نے اپنی شادی پر یہی کیا, ایک نکاح کی سیریمنی اور ایک چھوٹا سا کھانا, دیٹس اٹ. لیکن بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں, وہ ان روایات پہ چلتے ہیں. مہندی بھی ہو رہی ہے, بارات بھی ہو رہی ہے, ولیمہ بھی ہو رہا ہے, اس سے پہلے ڈھولکیاں, پتہ نہیں کیا کیا ہو. جی 10 دن یہ چیز ہو رہی ہے, اور 10 دینا دلانا جی رشتہ داروں کو بھی, وہ سوٹس جا رہے ہیں آ رہے ہیں. یقین جانے غریب ترین طبقے میں یہ ہے کہ ابھی میرے ارد گرد یہ ایکسپیرینس ہوا کہ جی وہ قرض اٹھا رہی ہے وہ عورت کہ جی بچی کی شادی کرنی. میں نے کہا تم نے اور کی بھی کرنی ہے کسی اور کی؟ نہیں, وہ کسی طرح سے بوڑھی عورت گھروں میں کام فلاں کر کہ نہیں میں نے دینا ہی دینا ہے, چاہے ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. یہ ایک سوشل اتنا پریشر بن گیا ہے غریب طبقے سے لے کر متوسط طبقے تک. تو ایک عجیب یہ ہو گیا, یعنی ایسے لگتا ہے شادی اتنی مشکل بنا دی ہے کہ ساری زندگی کی انویسٹمنٹ. بچی بھی پیدا ہوتی ہے سوچتے ہیں اچھا اب اس کے لیے اکٹھا کرنا شروع کر دیں, کچھ چیز جوڑ دیں, کل کو شادی کریں گے تو ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے. اور بچیوں کے دماغ میں بھی یہی جاتا ہے, اور پھر وہ آگے ان کے بچوں کے دماغ میں بھی یہی جاتا ہے. تو یہ, اور پھر یہ والی چیز کہ ایک سے زیادہ شادیاں, تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا ہے. اب پھر میں وہی بات کروں گی کہ رب تعالیٰ کا قانون ہے, رب نے اجازت دے رکھی ہے, حکم نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں حکم نہیں ہے, اجازت دے رکھی ہے, تو اس کے پیچھے بھی کچھ مصلحت ہے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, کیونکہ یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. حکم ایک کا ہی ہے, لازمی ہے کہ آپ کریں ایک, اور پھر آگے اجازت ہے, حالات اور واقعات کے مطابق اجازت ہے. تو پھر اس پر آپ ججمنٹل بھی نہ ہو. ہر انسان کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں. آپ کے حالات و واقعات الگ ہیں, میرے الگ ہیں, جو بھائی ہمارے کیمرے کے پیچھے ایڈیٹر بیٹھے ان کے حالات الگ ہیں. جو کوئی انسان فیصلہ لیتا ہے وہ اپنے حالات و واقعات کے مطابق درستی فیصلہ لیتا ہے. ہم اس پہ انگلیاں اٹھانے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر خواتین پھر اسی وجہ سے مشکل کا شکار ہیں, تو انہوں نے اس ماحول میں بہت سا وقت گزارا. ہمارے آباء و اجداد نے وہی سوچ آگے چلی گئی. ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ہمارے ممالک ہیں جہاں پر یہ بڑا کلچر ہے, بہت نارمل ہے. ہمارے یہاں نارملائز نہیں ہے. اس لیے ٹھیک ہے آپ نباہ کریں, آپ کی بیگم ہے, بچے ہیں, آپ ان کے ساتھ اچھے سے گزاریں. سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی چوائس ہے. ریکمنڈیشن تو کوئی نہیں کر سکتا نا. پھر آپ دین سے رہنمائی لیں, آپ دیکھیں کہ کیسے کرنا ہے. اور انصاف کی بات بھی مرد پر ہی آ جاتی ہے, انصاف بھی اسی کو کرنا ہے. تو دیکھیے بوجھ زیادہ آدمی پر پڑتا ہے. اور ہمارے کیس میں اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہماری آپس میں بہت بانڈنگ اچھی ہے. ہم کبھی ملتے ہیں تو روز بھی مل رہے ہوتے, کبھی کام ہے تو ظاہر ہے کئی دن نہیں بھی مل رہے ہوتے. بہت عزت احترام ہم دونوں کے درمیان, تینوں کے درمیان اب تو ہے. اینی سے تو پرانا تعلق ہے, روسا بھی اب ایڈ ہوگی ہماری فیملی. تو سب بہت عزت احترام سے ایک دوسرے کا باہمی خیال رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی تو اقرار کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ چیزیں کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں. اور یہ لوگوں کو ان نیچرل لگتا ہے کیونکہ نارملی ایسا نہیں ہوتا. اب اس میں سوچ کا فرق ہے. جیسا آپ مجھے جانتے ہیں, ایسے اگر آپ اینی سے کبھی ملاقات ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا, یا روسا سے ملاقات ہوگی تو یہ سوچ کا انداز ہے ہمارا ذرا مختلف ہے, ہم سب کا ذرا مختلف ہے. قرۃ العین سے بھی چونکہ
صحافت کی وجہ سے. اب تو وہ ظاہر ہے بالکل اب زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں کہ فیملی لائف جی وہ درس و تدریس سے منسلک ہو گئی ہیں ایک بار پھر سے. تو بہت ہی اچھی, جب بھی ان سے انٹریکشن ہوا انتہائی نفیس خاتون. تو سب کا مزاج ایسا ہے اور شاید اسی لیے ہم سب ایک ساتھ رہ پائے. یہ میں دوبارہ کروں, سب کا مزاج ایک ساتھ, شاید اسی لیے ہم لوگ ایک ساتھ رہ پا رہے ہیں اور چیزوں کو سمجھ کے اور دیکھ بھال کے. لیکن وہی بات ہے, سب ایک طرح سے نہیں ہوتے. تو یہ دیکھ کے کہ اقرار نے اتنی شادیاں کر لی ہیں تو ہم بھی کر لیں, یہ نہیں ہے. اقرار کے سرکمسٹانسز الگ تھے, اور وہی بات ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اچھے لوگ دے دیے, تو ایسا ہوا ہے.